میرے لیے بہت مشکل ہے کچھ کہنا، کچھ عرض کرنا. ایک بات میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا، بہت اہم بات ہے. میرے اردو کے استادوں کو مجھ سے ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ جب تک مجھے اردو گرامر نہیں آتی، اور سب سے زیادہ پٹائی میری ہوئی تھی ایڈجیکٹیوز کے چکر پہ. لیکن آج جتنے ایڈجیکٹیوز مجھے سننے کو ملے ہیں شاید ساری زندگی میں نے ان کو نہ سمجھا ہو، نہ پڑھا ہو، نہ سنا. تو اگر اس کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ میری ایک پرانی کمزوری اردو کی دور ہو گئی، تو اس لحاظ سے تو یہ بہت مفید ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. اور یہ ہمارے استاد بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی میں ان لوگوں پر بڑا حیران ہوتا ہوں جو شکایت کرتے ہیں کہ ان کی قدر نہیں کی جاتی، ان کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی، ان کے کام کو سراہا نہیں جاتا. بھائی ہمیں تو اتنا سراہا گیا ہے کہ اب لگتا ہے کہ اس سراہے جانے کے لیے کہ عوض ہمیں بھی کچھ کرنا ہی پڑے گا. یہ فیض صاحب کہا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ کام وہی ایکنالج ہوتا ہے جو کہیں ٹچ کرے، اور ٹچ وہ وہیں کرتا ہے جہاں ان کی اپنے دل کی آواز بھی وہی ہوتی ہے. یہی کلام اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے بھی سنا یا پڑھا ہوگا یا گفتگو سنی ہوگی. تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے دراصل آپ کے اپنے خیالات کی تصدیق ہوتی ہے اگر آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں. غالب ہمیں آج کا نہیں 21ویں کا بلکہ 22ویں صدی کا آدمی لگتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اگلے زمانے کا آدمی لگتا ہے. تو وہ کیا چیز تھی اس پوئٹ کی جس نے ہمیں، وہ کیا چیز تھی کہ فیض کہتے تھے کہ میرے سرانے دیوانے غالب پڑی رہتی ہے. تو یہ بڑے لوگوں کی ساری بڑی روایات ہیں، ان کی ٹریڈیشنز ہیں، ان کے سارے سلسلے ہیں. ہمارا صرف کمال یہ ہے کہ ہمیں یہ لوگ مل گئے کسی نہ کسی خوش بختی کے نتیجے میں، اور انہوں نے ہمیں تھوڑی سی وہ جو فیض کی ہی لائنیں ہیں، عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی، غم و الام کے دکھ درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، اور اس طرح سے اور لائنیں ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تھے اور یہ ان کی رہنمائی تھی، ان کی عظمت کے یہ مینار تھے ہمارے سامنے کہ جس آدمی کو 6ٹھی 7ویں جماعت میں فیض کے شعر اقبال کے بعد سننے اور پڑھنے کو مل گئے ہوں، اور جس آدمی کو پھر ان کی رفاقت 19-20 سال تک نصیب گئی ہو، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے زندگی میں کچھ بھی نہ کیا ہو، ایک لفظ بھی نہ لکھا ہو، تو میرے لیے یہی زندہ رہنے کے لیے کافی ہے کہ فیض صاحب میرے استاد. باقی رہی بات دوستوں کی، محبتوں کی، ان کے جذبوں کی، ان کی ساری باتوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں تھوڑی بہت وہ کسی داغستانی شاعر کا مصرع تھا کہ جہاں سے بہادری وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں بزدلی جست کرتی ہے. تو اس میں وہ دھکا دینے والی بات سی بھی تقریباً اس سے ہی ملتی جلتی ہے. تو بعض سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو اس وقت ایگزسٹینشل چوائس ہوتی ہے آپ کی، آپ کو کچھ چیزوں کا جانا ہوتا ہے. میں ایک لطیفہ سناؤں گا اور اس واقعے کو میں ریلیٹ کروں گا. 1971 میں جب بنگلہ دیش میں فوجی ایکشن شروع ہوا تو ہم نے بھی اس پہ کافی کچھ لکھا، اور ہماری پارٹی کے لوگوں نے ہماری تحریریں ایک رسالے میں شائع کر دی. وہ رسالہ بھی ضبط ہو گیا اور ایڈیٹر کے اور میرے اور سب کے وارنٹس بھی جاری ہو گئے. مجھے گرفتار کر لیا گیا، اور ہمارے گھر میں ظاہر ہے کہ اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ پولیس آئے یا یہ چیزیں ہوں. تو میری بھانجی اس وقت تھی 4-5 برس کی. اس نے میری بڑی بہن سے پوچھا کہ ماموں کو کیوں لے گئے ہیں. تو میری بہن نے بتایا کہ ماموں نے یحییٰ خان کے خلاف کوئی نظم لکھی تھی
تو وہ میری بھانجی کہنے لگی تو اس میں کیا ہے, پکڑنے کی کیا ضرورت تھی, یا قانون کے خلاف نظم لکھ لیں. بہت اچھا. نظم لکھنے والا ہوتا یہی جب وہ ملنے آئی تھی تو میں نے کہا بیٹا اگر یحییٰ خان نظم لکھ سکتا تو میں آج یہاں نہ ہوں. لیکن یہ جب بنگالی دوستوں نے آنے کیا اور یہ باتیں کی تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب انسان لاکھوں کی تعداد میں قتل کیے جا رہے تھے, ہمارا ایک چھوٹی سی آواز اٹھانا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا اور اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا نہیں, ہم کروڑوں لوگ, لاکھوں لوگ اگر مر رہے تھے تو لاکھوں اکٹھے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. پنجاب میں 8 کروڑ لوگوں کے سامنے اگر 8 لوگ کھڑے ہو گئے تھے تو وہ زیادہ قابل قدر بات ہے. بس ہماری اگر کوئی تھوڑی بہت زندگی میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ سیکھا اپنے استادوں سے اور سمجھا تو یہ تھا کہ تو ایسا بھی کہ بھئی آپ نے چیزوں کو آنیسٹلی کرنا ہے اور ایمانداری سے کرنا ہے. اور تحقیق کی بات بھی انہوں نے بہت ساری باتیں انہوں نے سمجھائیں سکھائیں. تحقیق کے بارے میں وہ یہی کہتے تھے کہ یہ اگر دست قاتل کو جھٹک دینے کی بات نہیں کرتی تحقیق, اگر یہ انکار کا فرمان نہیں اتارتی تو اس کے کوئی معنی نہیں. تو تحقیق ہو, محنت کش کے بارے میں بات ہو, یا شاعری ہو, یا کچھ بھی ہو, لیکن یہ فیض صاحب اور یہ سارے بڑے لوگ جو ہیں ہمارے اپنے کنٹمپریری, بہت سارے دوست ہیں بہت بڑے ہیں, ان کی بڑی ان سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. میرے بہت سارے جونیئرز ہیں جن سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید ہمیں جو پذیرائی تھوڑی بہت دوستوں نے دی ہے, یا جو سمجھتے ہیں کہ ہماری قدر کریں, وہ ان کے دل کی اندرونی محبت ہے ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ میری بیماری کے دوران مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ تو میں جانتا ہوں جو میرے لیے دعا گو تھے یا کوششیں کر رہے تھے, لیکن مجھے ایسے ایسے میسیجز اور ایسے ایسے پیغامات ملے اور ایسے ایسے بچوں نے آ کے بلڈ دیا جن سے نہ میں کبھی ملا تھا نہ میں کبھی ان کو جانتا تھا, اور ایسی ایسی جگہوں پہ قرآن شریف ختم کیے گئے میری صحت یابی کے لیے, اور بچوں نے اور بچیوں نے جس طرح کیا. تو وہ شاید بنیادی بات یہ, آپ کسی سے محبت اس وقت کرتے ہیں جب آپ خود محبت کرنے والے اور اچھے انسان ہوتے ہیں. تو میری ساری محبت جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی اپنی, آپ کے اپنے اندر کا حسن, آپ کا اپنا جرأت, آپ کی اپنی نیکی, آپ کی اپنی سچائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے چہرے پہ اگر آپ کچھ اچھا دیکھتے ہیں, میری تحریر میں کچھ اچھا دیکھتے ہیں, تو آپ کا اپنا ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں. کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں تو غالباً ان کا اپنا ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس سے زیادہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے زیادہ ایڈجیکٹیوز کے بعد کچھ گنجائش بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ سیکھنا بھی نہیں چاہیے آدمی کو. بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس 10-15 منٹ اور اس لیے پانچ صاحبوں سے فرمائش کی جائے گی کہ وہ سنائیں. اور I want to tell something. He told me just now when we were talking. He said that the doctors told him that there are 3 things which are important for getting better in an illness like this. One is, of course, the technical knowledge of the doctor and hospital, and second is that you have the resources, you have to raise the money, and the third is the well-wishers. And he says, this is not, sort of written about, but the medical profession knows about this. He says, in your case, the third factor has played a very important role. So we have also wanted to congratulate ourselves. اس بات کو سن کے بعد بتاؤں کہ آکسفورڈ میں ڈبیٹ بہت ہی زور شوروں سے کچھ ڈسپلن میں ہے کہ مذہبی نگاہ سے کہا گیا کہ دعا کا اثر ہوتا ہے.
इस पर रिचर्ड डॉकिंस और दूसरे लोगों ने कहा कि दुआ का कोई असर नहीं। तो इस तसादुम से जो खूबसूरत बातें निकलती हैं वो बहुत दिलचस्प थी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मजहबी निगाह से भी देखिए तो भी ये एहसास कि आप अकेले नहीं हैं, ये खुद इससे खून पैदा होता है पूरे जिस्म। तो निज़र साहबा और मेरे ख्याल से वही कुछ है जो अभी तक सुन ये जो लोग बिल्कुल नहीं, आप जो कह रहे हैं कि हम शाम सुनना चाहते हैं आपसे कुछ भी कहो। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस महफिल में आए आके दावत पे। बात यह है कि मैं शायर तो कोई नहीं, ना मैं अदीब हूँ, मैं टेक्सटाइल का मेरा काम है, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं सियासत में हिस्सा लेता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं बुनियादी रुकन हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जब फैसलाबाद में लायलपुर में बल्कि तशरीफ लाए तो वो मेरे मेहमान थे, मैं उनका मेज़बान था। जब दूसरी दफ़ा आए फिर वो मेरे घर पे ठहरे। इस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोनों दफ़ा मेरे घर में वो ठहरी हैं। तो सियासत में आपके सामने है जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर चल रही है। आजकल भी जो इलेक्शन हो रहे हैं, कहते हैं कि इलेक्शन, मेरी समझ के मुताबिक 2 दफ़े इलेक्शन हुए हैं, एक 71 में और एक 88 में। 88 में थोड़ी बहुत धांधली हुई, उसके अलावा जो भी इलेक्शन जिनको कहा जाता है इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन नहीं हुए बल्कि सिलेक्शन हुई है। हमेशा एक लिस्ट दे दी जाती है कि ये बंदे इतने वोटों से जीतने चाहिए, ये बंदे इतने असम्बलियों में आने चाहिए, उसी तरीके से वो असम्बलियों में आते हैं। डॉक्टर रियाज मजीद साहब, शायद आप उनको जानते होंगे, वो मेरे फर्स्ट कज़न है। अच्छा, मेरे खानदादा भाई हैं। तो वो शायर भी हैं, अदीब भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं और हमें फ़ख्र भी है उनके ऊपर कि वो ये दिलचस्पी लेते हैं इन चीज़ों में। तो वो अदब के सिलसिले में है, मैं सियासत के सिलसिले में हूँ, मेरा बेटा कारोबार के सिलसिले में है। हमने ऐसे बांटी हुई हैं सारी सिलसिले। तो बड़ी खुशी हुई। आवाज़ सलीम शेर बनाते इसी की बात के आवाज़ सलीम साहब के मिलके बड़ी खुशी हुई। इनके बारे में पहले भी पता था, मालूम था, लेकिन यहाँ पे जो भी बातें हुई हैं वो इंतहाई बेहतर तरीके से बारे में लोगों दोस्तों ने बताया है। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, इनकी सेहत कायम रखे ताकि नौजवान लोग इनसे सबक हासिल कर सकें। अब हम मियाँ वाली जेल में थे सियासी कैदी के तौर पे ऊपर, तो वहाँ पे हमारे साथ हफीजुल्लाह तारिक साहब थे, राय हफीजुल्लाह तारिक साहब MA। वो कहा करते थे कि वो फैज साहब के बहुत ही शदाई थे, बहुत ज्यादा। फैज साहब ने उनके बारे में ये कहा था कि मुझे इतना फैज याद नहीं है जितना राय हफीजुल्लाह को याद है। एक किताब आई, को 40-50 सफ़े की नई किताब फैज साहब की उन दिनों में, तो वो हमारे पास जेल में भी पहुंच गई। राय साहब ने उसको 10-15 मिनट में देखा, फिर देखा, 2-3 दफ़ा देखने के बाद वो किताब मुझे पकड़ा दी। मुझे बोल रहे हैं कि आप सफ़ा नंबर बताएं। मैंने उनको सफ़ा नंबर बताया कि 68। उन्होंने वो नज़म पढ़नी शुरू कर दी। फिर मैंने उनको बताया कि 11 नंबर, उन्होंने 11 नंबर पढ़नी शुरू की। यानी इतना हाफजा तेज और इतनी फैज साहब से उनकी मोहब्बत थी कि वो कहते थे कि फैज के बाद न पहले न बाद कोई बंदा पैदा ही नहीं हुआ अदब के सिलसिले में। बिल्कुल। हमारे साथ हबीब जालम भी हमारे एक सेल में थे, तो हबीब जालम साहब के साथ उनकी रोज लड़ाई होती थी, झगड़ा होता। हबीब जालम साहब कहते थे कि नहीं, फैज मुश्किल शायर है, इसको पढ़ने के लिए डिक्शनरी देखना चाहिए। मैं अवामी शायर हूँ, मुझे सुनने के बाद लोग समझ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है।
تو روز ان کا آپس میں جیسے جھگڑا ہوتا تھا، پیار محبت سے جھگڑا ہوتا تھا. تو بہرحال یہاں پہ احمد سلیم صاحب سے مل کے انتہائی خوشی ہوئی، اور آپ دوستوں سے کے خیالات سن کے بھی بڑا لطف آیا. بہت مہربانی. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے احمد فراز کا شعر یاد آیا جب آپ اپنی گفتگو ہمارے کہ میرے آشنا بھی عجیب تھے، میرے آشنا بھی عجیب تھے، نہ رقیب تھے نہ رفیق تھے. میرے آشنا بھی عجیب تھے، نہ رفیق تھے نہ رقیب تھے. مجھے جہاں سے درد عزیز تھا انہیں فکر چارہ گری. بہت خوب.